غزوہ بدر میں عورتیں مردوں کو پٹی کرتی تھیں، اور اگر بابے نے مریدنی کو کیچ کر لیا تو کیا ہوا؟ جب زندگی موت کا سوال ہو تو شرعی حکم بتائیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بابے نے کیچ کیا ہے یہ تو واقعی جعلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی اڑ کے کیچ نہیں کر سکتا۔ ہالی ووڈ کی فلم میں تو کر سکتے ہیں کیمرے کے کمال سے، وہ ویڈیو بھی لوگوں نے چڑھائی ہوئی ہے، تو یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کیچ کر سکے۔ یہ ہے ہی جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ دوسرا، جس بندے کی یہ صلاحیت ہے نا کہ وہ اڑ سکتا ہے اور نگاہ بار کے یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ مریدنی کو ہاتھ لگاتا ہے نا تو گل وچ کوئی اور ہے، اسے چاہیے نگاہ مارے ایسے کر کے لینڈ کرا لے، کیونکہ تو ضرورت ہی نہیں ٹچ کرنے کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، کہتے ہیں نا۔ تو اگر ان کے بابا جی اشاروں سے کایا پلٹ سکتے ہیں تو مریدنی آ رہی تھی ایسے اشارہ کرتے، کیچ کیتا ہے نا یہ گل وچ کوئی اور ہے، اس لیے ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اب آ جائیں، یہ جو جنگی صورتحال میں وہ واقعی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں تو ہمارا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ صحابیات جو ہیں وہ نگاہیں مار کے تو مرم پٹی کر سکتی تھی، نہیں، اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بات کی کہانی ہے نا، جھوٹ پہ مبنی۔ تو اس زمانے میں ظاہر ہے جنگوں میں، اور یہ بھی شروع کی جنگوں کا ذکر ہے جب مسلمانوں کے پاس مین پاور نہیں تھی، تو زخمیوں کی مرہم پٹی عورتیں کیا کرتی تھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن وہ عورتیں وہ تھی جو نگاہیں مار کے سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے بھی اگر کوئی بابا جی کسی پانی میں ڈوبنے والی مریدنی کو تیر کے بچائیں، ہم اس کو پکڑنے کے اوپر کوئی گدگن نہیں لگائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، پکڑنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کا بابے کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر سکتے ہیں، پھر وہ اڑ کے مریدنی کو کیچ کر کے تو نیچے اتار رہے ہیں، تو گل بیچ کوئی اور ہے۔ ہاں، پھر ہم آپ کو وہی حدیث سنائیں گے بخاری مسلم کی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے بیعت لینے کے لیے بھی کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ مزیدار سوال تھا، مزہ آیا ہے، نواں وکھری ٹائپ دا سوال سی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں وسیلے کا ذکر ہے، اپنی رائے دے۔ بالکل، وسیلے کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، لیکن وسیلے کی جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ اس وسیلے والی آیت کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، مسئلہ 43 دیکھ لیں، قرآن کلاسز میں بھی آپ وسیلہ لکھیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی۔ میں نے 5 وسیلے بتائے ہیں جو درست ہیں، اور ایک ایسا بتایا کہ جو جعلی ہے۔ تو وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں، وسیلے کے نام پہ دھوکہ، یہ بھی میری ویڈیو ہے۔ معاشرے میں آپ کا تعارف اتنا غلط کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی اس حوالے سے زندہ ہے کہ وہ خود نیکی پہ چلے نہ چلے، اپنے زوم میں جس چیز کو برائی سمجھتا ہے اس کا تعارف کروا رہا ہے۔ تو میں تو بڑا خوش ہوں اس سے، یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو غلط تعارف ہو اور آپ آگے چیک کریں کہ یہ کون ہے، اور آپ کو حق کا تعارف ہو جائے۔ باقی ٹیکنیکلی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ کام لے کے چل رہے ہیں نا۔ اوریجنلی جس کا کام تھا، جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ غلط تعارف اگر کسی شخصیت کا ہو رہا ہے نا تو رسول اللہ کا ہو رہا ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتنی؟ 60,000 کتابیں۔ ہمیں عمر نو بھی مل جائے نا، ہم ان کتابوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ 60,000 کتابوں کا جواب دینے کے لیے 1 سال بھی اگر لگے ایک کتاب کا جواب دینے میں تو 60,000 سال چاہیے، اور نہ ہم دیں گے، ہم ڈاکٹرن کلیئر کریں گے، باقی ہر باریکی کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا بھی تعارف اسی طریقے سے کروایا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام کے ڈاکیے کا تعارف بھی اگر اس طریقے سے کروایا جا رہا ہے تو ہم خوش ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے کیا کچھ نہیں کہا، پاگل کہا، نعوذ باللہ، مجنون کہا، اجمی غلام ہے جو اسے پڑھاتا ہے، کہا کہ اسے جو وحی نازل ہوتی ہے یہ پریشان خواب ہے، کہا کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو یہ صبح و شام ہم پہ پڑھتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی۔ یہ ایک بڑا حملہ تھا نا،
اس سے بڑا کیا حملہ ہو سکتا تھا؟ تو ساری کوششیں انہوں نے کر کے دیکھ لی. نبی علیہ السلام کے کریکٹر میں تو کوئی کمی نہیں تھی نا, لیکن آپ کے اہل البیت کو, آپ کی بیویوں کو بھی انہوں نے الزام تراشی سے نہیں معاف کیا اور لگائے الزامات. ہمیں تو یقین کریں وہ باتیں ریپیٹ کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. سورہ المنافقون میں آیا کہ یہ عبداللہ ابن ابی کہتا تھا کہ ہم عزت والے جب مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. رسول اللہ کو, ان کے اصحاب کو ذلیل کہا, نعوذ باللہ. لیکن ظاہر مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے, کیا کریں. عیسیٰ ابن مریم کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک ویڈیو میں عیسیٰ ابن مریم کے لیے لفظ استعمال کیا کہ یہودی انہیں حرام زادہ کہتے ہیں, لیکن ڈاکٹر اسرار نے منجی نہیں ٹھوکی تھی نا وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی. لیکن آپ کو کبھی نہیں ملے گا کوئی کہ یہ ڈاکٹر اسرار نے دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہہ دیا. میں نے کبھی یہ ورڈ نہیں یوز کیا, میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی کہتا ہوں بدکاری کی تہمت ان کی والدہ پہ لگی, کبھی کہتا ہوں آؤٹ آف ویڈ لاک, یعنی شادی کے بندھن کے بغیر کہا کہ پیدا ہوئے, اور وہ نیگیٹو سینس میں کہتے تھے. ویسے تو شادی کے بغیر ہی پیدا ہوئے تھے لیکن موجزانہ طور پہ. لیکن ڈاکٹر سار صاحب نے یہ ڈائریکٹ جملے استعمال کیے, ولد الحرام بھی کہا نعوذ باللہ, اور کہا کہ یہ حرامزادہ کا لفظ استعمال کیا, دجال کا لفظ استعمال کیا. بالکل یہ سب کچھ وہ کہتے تھے. لیکن جب کوئی ان الفاظ کو ریپیٹ کرتا ہے نا تو وہ خود گستاخ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مولویوں کا فرنٹ مین ہے, اس نے کہیں بات کی کہ انجینئر صاحب نے یہ جو چھوکرا والا لفظ بولا تھا اور ظالم آدمی, میں تو کافروں کے ریفرنس سے بول رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ بعد میں کیوں نہیں بار بار بولتے. بھائی بعد میں چھوڑ دو, میں نے سیدہ عائشہ کے اوپر جو بدکاری کی تہمت لگی اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, اور اس واقعے عفق کا ذکر میں نے درجنوں لیکچروں میں کیا ہے, لیکن میں نے کبھی یہ لفظ نہیں یوز کیا کہ سیدہ عائشہ پہ زنا کا الزام لگا. حالانکہ میں بولوں تو گستاخی نہیں ہے. اگر کوئی لفظ یہ بول بھی دے تو وہ تو الزام کی بات کر رہا ہے نا, لیکن ہم نہیں بولتے. اس لیے نہیں بولتے کہ آپ لوگ اس کو پھر غلط ٹریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ہم جملہ نہ بول رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جملے کو کوئی گستاخانہ سمجھتے ہیں. گستاخانہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں, میرے بارے میں جب بھی کوئی بات آئے گی اسے گستاخی بنائیں گے, دوسرے مولویوں کا ذکر آئے گا کہیں گے اس کا تفرد ہے. ان سے ہم یہاں اختلاف کرتے ہیں, ان کے لیے اختلاف کرتے ہیں. میں گستاخ, میں نے ان لوگوں کے ابے کا ذکر کیا. کفایت اللہ دلوی نے قادیانیوں کے ذبیحے کو حلال کہا اور کہا ان کا حکم اہل کتاب کا ہے. کہتے ہیں یہ ان کا تفرد ہے. کیوں تفرد کیوں ہو گیا؟ کون ہے قادیانیوں کا فرنٹ مین اور یہ سارا کچھ؟ ویسے اعلیٰ حضرت تو تم لوگوں کو بھی قادیانیوں کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں یا قادیانی, سب کا ذبیحہ ہی مردار ہے. 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں, بلکہ یہ مرتد ہے, واجب القتل ہے. اعلیٰ حضرت تو سب کو برابر ہی سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے. آج کل کسی کو بات قرآن و سنت کے مطابق بتاؤ تو وہ کہتے ہیں گمراہ اور وہابی ہو گیا. اور کوئی مسئلہ نہیں, پرانی بات ہوگی. آپ کدھر کہتے ہیں وہابی کا لفظ, آپ کدھر استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے اتنا ترویا ہے انہوں, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب وہ یہ نہیں بات کرتے, کہتے ہیں انجینئر کو سنتا ہے. وہابی کا لفظ تو ختم ہو گیا, وہابی مر گئے ہوں. اب نہیں لوگ یہ بات کرتے. اور یہ میں ریالٹی بتا رہا ہوں, یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا اور نہ عذرائے تفنن یہ بات کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. آپ جہاں قرآن و سنت کی بات کریں گے آپ لوگ وہابی نہیں کہتے, کہتے ہیں وہ انجینئر نو سن دے. کیونکہ وہابی تو آپ قرآن و سنت کی بات نہیں کرتے, وہ مامو کرتے رہتے ہیں. کیا نجدیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا کہا ہے. نج سے مراد شیطان کا سینگ, اور اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. باقی یہ جو بریلویوں نے محمد الوہاب صاحب کے اوپر یہ فتویٰ لگایا وہ بالکل غلط ہے. کیا لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا اسلام میں جائز ہے؟ غلط ہے, غلط ہے, بالکل غلط. صحیح سوال پوچھا ہے, لائسنس تو بنوانا چاہیے بالکل. اب تو ویسے ہی چلان اتنے زیادہ ہو رہے ہیں, ضرور بنوائیں. اور صرف لائسنس نہیں, گاڑی چلانی بھی آنی چاہیے. ہاں, اور اشاروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کئی ڈرائیور ہیں 20 سال سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں,
لیکن انہیں کوئی تمیز نہیں ہے، جس وقت چاہیں وہ اپنی لین بدل لیتے ہیں اور انڈیکیٹر بھی نہیں دیتے، پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت آ کے آپ کے اوپر چڑھائی کر دیں وہ۔ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے، لیکن حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ یہ جو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ ہم کب مانتے ہیں کہ حدیثیں نہیں تھی؟ حدیثیں منسوخ ہے، بعد میں حکم بدل گیا۔ جس طرح پہلے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حکم تھا کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائے گا وہ دوبارہ سے وضو کرے گا، پھر آگے مسلم شریف میں امام مسلم نے حدیث لی کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو دوبارہ نہیں کیا، اور ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی۔ پہلے حکم یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہے، یہ منکرین سنت کے لیے بھی پکی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، اور وضو کا طریقہ آیا سورۃ المائدہ میں۔ ان منکرین سنت سے کہیں کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر تمہارے پہلے وضو ہو تو تمہیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں لکھا ہے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو وضو کرو۔ تو یہ حکم یہی تھا پہلے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، لیکن سنت میں آیا کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اگر وضو ٹوٹا نہیں ہوا تو اب نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی وضو سے ہیں۔ لیکن اس بات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ سنت نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ لہذا جو لوگ سنت کو نہیں مانتے ویسے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، دوسرا وہ انہوں نے کہیں نماز بھی پڑھنی ہے نا تو انہیں ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث جو آپ نے بتائی منسوخ ہے، اس کی منسوخی جامعہ ترمذی میں ہے اور بخاری میں موجود ہے۔ حضرت علی اپنے دور خلافت میں مسجد میں لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھا رہے تھے، اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ اہل کوفہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ اتنا ہی گناہ کا کام ہو تو زمزم کیوں کھڑے ہو کے پیتے ہیں؟ جو اتنا متبرک پانی، کہتے نہیں سنت ہے، سنت کیوں ہے یار؟ کھڑے ہو کے پانی پینا ہی منع ہے۔ اور مکے والوں کے لیے تو ہے ہی زمزم تھا، وہ تو استنجا بھی زمزم سے ہی کرتے تھے جس سے آپ کفن ڈبوتے ہیں۔ مکے والوں کے پاس اور پانی تو کوئی نہیں تھا نا۔ آپ یہاں کسی کو کہنا یہ زمزم کی بوتل ہے میں استنجے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ نعرہ مارنے سے تیار بیٹھے تھوڑے ہستے۔ ان سے پوچھے کہ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس تو پانی یہی تھا۔ تو زمزم ہو یا غیر زمزم ہو وہ آپ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں۔ ہاں عمومی سنت بیٹھ کے پینا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے اور پیتے تھے، آپ منع نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ حدیثیں منسوخ ہے۔